السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: طوفان نوح کا واقعہ کس مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب: طوفان نوح کا واقعہ انجیل اور قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ تھا۔ سوال: کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب: پہلے کلمے کو پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے۔ سوال: غار سور سے مکہ کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور سے مکہ 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب: شرک کا متضاد لفظ توحید ہے۔ سوال: مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جواب: انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال: بتائیے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟ جواب: عاص بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: 100۔ سوال: اس مقام کا نام بتائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا تھا۔ جواب: ملک شام کا مقام قدوم۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس دن ایمان قبول کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بروز منگل ایمان قبول کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس کے بھتیجے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: سورہ آل عمران کے معنی کیا ہیں؟
جواب: سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام اوریا کی بیوہ تبشا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کون سی پسند تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود اور مشک کی خوشبو پسند تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب: یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال: حی بن اخطب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز سے مارنے کی کوشش کی؟ جواب: حی بن اخطب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی۔ سوال: دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب: دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: غریبوں کی گائے کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: غریبوں کی گائے بکری کو کہا جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: ابو العاص بن ربیع سے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب: خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت بی بی آمنہ ہے۔ سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر مدینہ آئے؟ جواب: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کر مدینہ آئے۔ سوال: نفس ایران، ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نفس ایران، ایران کے شہر اصفہان کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے۔ سوال: جنگ مرج راحت کن فریقین کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ مرج راحت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر کہا ہے۔ سوال: بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کھلی فضا میں آسمان کے تلے گاؤں یا شہر سے باہر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین کس نے بچھایا؟ جواب: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھایا۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی۔ سوال: کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ سوال: مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ جواب: مسجد نبوی کی تعمیر 7 ماہ میں مکمل ہوئی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پورا قرآن مجید سنا تھا۔ سوال: سب سے پہلا مدرسہ کس جگہ قائم ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا تھا۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ توبہ میں جلدی اور عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ سوال: کس شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں؟ جواب: نابالغ شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں۔ سوال: شراب سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے پی تھی؟ جواب: شراب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پی تھی۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا نام مالک ہے۔ سوال: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیے مہینہ کون سا تھا؟ جواب: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں کہ نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جائے۔ سوال: چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب سے بہتر چیز کیا عطا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب سے بہتر چیز حسن اخلاق عطا کیا ہے۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے اور مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوں گی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ الو ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: عورتوں کا باریک اور چست لباس پہننا انہیں کہاں لے جائے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختنی اونٹنیوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو طویل فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی۔
سوال: کس دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے۔ سوال: جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: جہری نماز سے مراد ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ سوال: فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا سنت ہے؟ جواب: فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر پڑھنا سنت ہے۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھیں۔ سوال: واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب: واقعہ افق سورۃ النور میں بیان ہوا ہے۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کس کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟
جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔ سوال: کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں ہمیشہ بد نصیب اور غریب رہتی ہیں؟ جواب: نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ناموں سے انسان کے نصیب اور زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اس لفظ ارم کا ذکر ملتا ہے۔ ارم نام کی قوم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ اس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ملائکہ ہے، کیونکہ ملائکہ ملک کی جمع ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائکہ کا مطلب ہے ایک سے زائد فرشتے، تو بیٹی کا ایسا نام رکھنا جس کا مطلب ہو ایک سے زیادہ فرشتے، تو ایسا نام سمجھ سے بالا تر ہے، اور ویسے بھی یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا نام لائبہ ہے، اور اس نام کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے۔ چوتھا نام یشفع، جس کا مطلب ہے نئے چاند کا غروب ہونا، اور یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نامناسب سا نام ہے۔ پانچواں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام صنم ہے۔ یہ نام پکارنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جان کر کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نام نہیں رکھے گا۔ صنم نام ہے ایک بت کا، اور کسی مسلمان کو ایک بت کے نام پر نام رکھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سوال: کس آدمی کے سامنے قرآن پڑھنے سے 10 لعنتیں ملتی ہیں؟ جواب: جس شخص نے کسی ظالم کے سامنے اس لیے قرآن پاک پڑھا کہ اس سے کچھ مالی فائدہ ہو، اس کو ہر حرف کے بدلے 10 لعنتیں ملتی ہیں۔ سوال: وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: کس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے؟ جواب: مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ سوال: پہلے امیر البحر کون تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے امیر البحر تھے۔ سوال: دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔
سوال، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں کس جگہ ہے؟ جواب، کہیں نہیں۔ سوال، روز محشر عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ جواب، عورتوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ سوال، غسل کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، غسل کی لغوی معنی نجاست سے پاک ہونا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔